أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے آیات کو بار بار بیان کیا شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اچھا، اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں ان کا مقصد بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں وہ نفع دیں گی، اور اگر ہم نے بس ایک عربی عبارت سمجھ کر یا قرآن کی آیت سمجھ کر بھی صرف ترجمہ کر لیا اور آگے چل پڑے تو وہ پھر ہماری مرضی پر ہے۔ جی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، یقیناً ہم نے ہلاک کر دی وہ بستیاں جو تمہارے ارد گرد تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ تو اگر تم بھی انہی کی طرح نافرمانی پر رہو گے تو ظاہر ہے تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ جس طرح ہم نے ان کو بار بار سمجھایا، اسی طرح آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ تو کوئی آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو وہ پھر ظاہر ہے نقصان اٹھائے گا۔ اور جن کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کے راستے پر رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں مدد نہیں کی ان کی، ان معبودوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر قربت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ قرباناً عالیہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا، تو وہ الہ ان کے کام کیوں نہیں آئے پھر، بلکہ مشکل وقت میں تو وہ بل ضلوا عنہم، ان سے غائب ہو گئے۔ تو غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہیں ہی کچھ نہیں۔ اگر ہوتے تو یقیناً ایسے وقت میں ان کا ساتھ دیتے، ان کو بچانے آتے، ان کا سہارا بنتے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو یہ ان کا جھوٹ ہے اور وہ چیز ہے جسے یہ لوگ گھڑا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے ایمان لانے کا۔ اس میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ تکبر میں شیاطین اور جنات انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے بھی قرآن کو سنا، آپ پڑھیں گے اس میں سورۃ الجن میں اس کی مزید تفصیلات، تو ان کا دل بھی پگھل گیا، وہ لوگ بھی ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے لیے بھی منذرین، ناصح بن کر کے واپس گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان کے دل پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ جی، فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ اچھا، اس سے ایک دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین بھی ہیں، یعنی جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی پیغمبر ہیں، اور آپ تقریباً ان کی طرف اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھی 6 مرتبہ روایات میں آتا ہے آپ تشریف لے گئے ہیں۔ اور ایک رات کا واقعہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنات کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے
جنات کی بستی میں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک گول دائرہ کھینچا اور کہا کہ میرے واپس آنے تک تم اسی میں رہنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ آگے تشریف لے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بہت سی چیزیں جمع ہونے لگی جیسے گدھے کے ہجم کے برابر، اور تھیں ایسی جیسے بالکل سیاہ رنگ کے ہوں اور سفید لباس پہنا ہوا ہو، اور پھر انہیں کچھ شور بھی سنائی دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت و تبلیغ کی، پھر واپس تشریف لائے، تو ان سے آ کر پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود سو گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو ان کا شور شرابہ سن کر آپ کی فکر لاحق ہوئی، اور دل میں آیا کہ میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس گول دائرے سے باہر نکل جاتے تو عین ممکن ہے ان میں سے کوئی تمہیں اچک لیتا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے ان کے شور کا ذکر کیا کہ جنات میں سے کسی کا قتل ہو گیا تھا، تو وہ میرے سامنے ایک دوسرے پر الزامات ڈال رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا فلاں نے کیا ہے، ایک کہہ رہا تھا فلاں نے کیا ہے، تو وہ میں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور ان کو دعوت و تبلیغ بھی کی، اور اس رات کو روایات میں آپ دیکھیں گے لیلۃ الجن کے عنوان سے۔ بہرحال دیکھیے، یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے، جب وہ اس میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے انصتو، خاموش رہو، یعنی قرآن سننے کے لیے خاموش رہو، ادب کا خیال کرو۔ اور جب قرآن مکمل ہو گیا، یعنی جو بھی تلاوت تھی وہ سن لی، تو وہ پیٹ پھیر کر اپنی قوم کی طرف جانے لگے، اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ یہ اب کب کا واقعہ ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب طائف والوں کو آپ تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے آپ نے دکھ بھی اٹھائے، اور انہوں نے اوباش لڑکے پیچھے لگائے، ان سے ماریں بھی کھائیں، تو راستے میں ایک مقام تھا، مقام نخلا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی، اور فجر کی نماز میں جب آپ نے تلاوت شروع کی تو اس وقت یہ جنات کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ قرآن سنا اور ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی، اور پھر یہ قرآن سن کر وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ اپنی قوم کی طرف گئے اس حال میں کہ ڈرانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد کئی وفد آپ کے پاس بھی تشریف لائے دین سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدی، اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، اور ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف۔ اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اس کے جواب میں یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لے گا۔ ومن لا یجیب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور ان کی پیدا کرنے سے اللہ تھکا بھی نہیں ہے، تو اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین بنانے والا مردوں کو کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ قادر ہے وہ اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
یعنی یہ بات تو صرف آپ کو، چونکہ آپ قیامت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وگرنہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ کر سکتا ہے، لیکن مردوں والی بات صرف تمہارے لیے کہی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو پھر اعلان ہوگا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قیامت کو کتنا یقین سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ آج کل نئے نئے پروفیسر اور نئے نئے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے خیالات کے مطابق اسلامی نظریات کو بیان کرتے ہیں، جب وہ ان کے خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے تو وہ پھر وہاں تأویلات فاسدہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آخرت کی زندگی ایک خواب سی ہے، جیسے آپ خواب میں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہیں، حقیقت میں نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ الیس ھذا بالحق، بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یقینی طور پر یہ حق ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ بھی اقرار کریں گے بھلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، لیکن اس وقت اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اعلان ہوگا چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ فاصبر، یہ کفر سے نا اصل میں ہمارے ذہنوں میں فوراً کافر لوگ آ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن غلط فہمی میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ آیتیں تو کافروں کے لیے ہیں۔ بھئی عین ممکن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی اعمال کیے ہوں کہ ہم بھی کفر کا ارتکاب کر بیٹھے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ اسی طرح خاص کر آپ نماز کو دیکھ لیجئے، جس طرح آج کل نماز کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کم ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں پہلے تو 100% میں سے 50% تو کافر ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، چلیں کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو ہی لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں 75% تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پابندی سے 5 نمازیں ادا کریں تو 75% تقریباً لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی ان کی ہوش ہی نہیں ہے ان کو۔ اور 25% میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15% ایسے ہیں جو ٹائم ملا پڑھ لی، نہیں ملا نہیں پڑھی، اور پھر آخری 10% میں سے بھی 5% وہ ہیں جو پڑھتے تو چلو پابندی سے ہیں، لیکن بس ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا جو حسن ہے، نماز میں جو اللہ کا قرب ہے، وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ قرب سے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، بڑی ایک پیاری بات میرے ذہن میں آئی۔ ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں؟ تو آسمان پر بادلوں میں ایک جہاز جا رہا تھا، تو کہا کہ بیٹا یہ جہاز کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا ہے، صحیح طرح دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ اس کے والد اس کو ایئرپورٹ لے گئے، ایئرپورٹ لے جا کر جہاز دکھایا، کہا کہ اب بتاؤ جہاز کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو والد نے کہا کہ دیکھو، جس کو اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اسے اللہ اتنے بڑے نظر آتے ہیں، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اتنا کم دکھائی دیتے ہیں، اتنی کم اہمیت ہوتی ہے اس کی نظر میں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی،
کہنا یہ مقصد ہے بما کنتم تکفرون کہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیے گئے ہیں تو یہ کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک حصہ، آپ پر پیغام پہنچانا ہے۔ ہلاک وہی لوگ کیے جائیں گے جو فاسق ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے فہل یہلکوا، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو فسق و فجور میں ہوں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا، فاسق کہا۔ فاسق کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ اب نماز چھوڑنا جو میں ابھی اوپر عرض کر رہا تھا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جب اذان ہوتی ہے آپ کے محلے کی تو جتنی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بھلے میری اور آپ کی کیوں نہ ہو، اس میں تو جتنی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، گاہکوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور گاہک بھی آنے والے ظاہر کافر تو نہیں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بہن بھائی دوست احباب ہیں۔ اب یہ جتنے لوگ بھی نماز میں نہیں گئے تو وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو کر رہے ہیں، فاسق تو ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے۔